دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تحمیدات، بڑائی و کبریائی، یکتائی اس وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، پالنہار، علی کل شیء قدیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، دلوں کے بھید جاننے والا، بارشوں کو برسانے والا، کھیتیوں کو اگانے والا، عزت عطا کرنے والا، ذلت سے دوچار کرنے والا، تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات اسی رب ذوالجلال کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، سید الاتقیاء، حبیب کبریاء، امام اعظم، مقتدائے اعظم، رہنمائے اعظم، رہبر اعظم، محسن انسانیت، محسن اعداء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے لیے۔ صاحبوں، ساتھیوں، جہاں موسم برسات میں یہاں پہنچنے تک مشکل کا سامنا کرنا پڑا، شدید بارش تھی جب چشتیاں سے نکلے، اور یہاں پر بھی آپ کے سامنے ہے موسم، اگرچہ مشکلات تھی مگر آپ احباب کا بارش کے باوجود اللہ کے گھر میں جمع ہونا، اللہ کے گھر کو رونق بخشنا دلی طور پر مجھے مسرت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے۔ میں اللہ کا مہمان ہوں اور آپ کی مسجد کے اس منبر کا وارث ہونے کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، مسجد میں آنے والوں، اللہ کے گھر کو رونق بخشنے والوں، آج امام کا دل خوش ہوا ہے، ذرا تصور تو کیجئے نا، جس رب ذوالجلال کے گھر میں آپ چل کے آئے ہیں وہ رحمان کتنا خوش ہوا ہوگا۔ دلی طور پر مسرت ہوئی، خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ یہ جو خالی صفحے اور مصلے مجھے نظر آ رہے ہیں نا، اللہ اپنے بندوں سے ان کو بھی پر فرما دے۔ جب بھی میں منبر پر بیٹھوں تو یہ فل ہونے چاہیے، اللہ اس مسجد کو رونقیں عطا فرما۔ لاہور میں بڑی خوشی ہوتی تھی، منبر پر بیٹھنے سے پہلے بڑی رونق ہوتی تھی، انشاءاللہ وہ دن آئیں گے کہ منبر پر بیٹھنے سے پہلے اللہ کے گھر فل ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے قبل جی چاہ رہا تھا کہ آپ کو خراج تحسین پیش کروں۔ دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ احباب کا چل کے آنا، اللہ کے گھر میں جمع ہونا، اللہ رب العزت کے گھر کو رونق بخشنا، اللہ ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ کی نیکی کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج کے اس جمعۃ المبارک کی نماز اور خطبہ کو ہمارے لیے باعث نجات، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ احباب گرامی، بات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب نے عنوان سنا، زبان اور اس کی تباہ کاریاں۔ یہ چھوٹی سی بوٹی
یہ چھوٹا سا انسانی جسم کا عضو، یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا انسان کو کس کس انجام تک پہنچا سکتا ہے۔ قبر کے اندر عذاب کا مرتکب کروا دیتا ہے، عذاب میں مبتلا کروا دیتا ہے۔ یہی زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک جملہ نکالتا ہے، انسان کی ہڈیاں توڑوا دیتا ہے، انسان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتا ہے، یہی انسان کی جان تک لے لیتا ہے۔ کسی کو نازیبا جملہ بول کے یہ اندر چھپ جاتی ہے، اگلے کے دل پہ بات ناگوار گزرتی ہے، نہ جانے وہ کیا کر بیٹھتا ہے، اس کی جان تک لینے پہ تل جاتی ہے یہ زبان۔ تو آج اچھا اخلاق یہ بھی اسی زبان سے اس کا آغاز ہوتا ہے، گو کے کردار سے بھی اس کا تعلق، لیکن آغاز اسی زبان سے ہوتا ہے۔ آئیے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی، جن کو ہم امام مسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2553 اور اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی کیا ہے؟ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ بتایا اور کتنا بڑا راز بتا دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو نیکی پوچھنا چاہتا ہے، بڑا اچھا سوال ہے، لیکن نیکی ہے کیا؟ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے۔ انسان تیری زبان سے اچھا اخلاق نکلے گا تو کیا ہوگا؟ نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوں گی، اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اچھا اخلاق، یہ نیکی کا نام ہے۔ اور حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اسوہ کے طور پر رب رحمان نے رکھی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا۔ اور مسلمانوں، سنیو، وہابیوں، سب کے لیے رب رحمان کا یہ پیغام اعلان و بیان، اور سنو رب کا قرآن، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب رحمان نے کیا بنایا؟ اللہ اکبر، اخلاق کے اعلیٰ ترین درجہ پہ فائز کیا۔ اللہ نے میرے نبی کو اخلاق کا پیکر بنایا، میرے نبی کا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا۔ اللہ اکبر، آگے چل کے باتیں ہوں گی۔ میں بات کر رہا تھا، اچھا اخلاق اپناؤ گے، اللہ انعامات سے نوازے گا، نیکیوں والے ترازو کو بارہ کرے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے نا، سنن ابی داود اور امام ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب سنن ابی داود کے اندر حدیث نمبر 4800 نقل فرماتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسلمانوں، آقا علیہ السلام کا فرمان سنو، دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں، واللہ صحابہ کرام خوش قسمت ترین جماعت تھی جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے جنت کی گرنٹیوں کو حاصل کیا تھا۔ آئیے ایک فارمولہ میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر بتایا تھا، ایک حدیث آج بتاتا ہوں، آپ بھی جنت کی گرنٹی کو پا سکتے ہیں، مگر آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کی صورت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا زعیم، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں، اس کو ضمانت دیتا ہوں، بی بیت فی ربض الجنہ، جنت کے اندر عالی شان محل کی، عالی شان بنگلے کی، خوبصورت گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون؟
وہ مسلمان، وہ صاحب ایمان، اللہ اکبر، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اکبر، پتہ بھی ہے میں رائٹ پہ ہوں، میرا مخالف رانگ ہے، میں حق پر ہوں وہ باطل پہ ہے، میں سچا ہوں وہ جھوٹا ہے، مگر اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بیک فٹ لے لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو چند ہزار کی خاطر میرا خاندان ٹوٹ جائے، کسی کے جان کی ضیاع کا ذریعہ اور سبب بن جائے، اللہ اکبر کبیرہ، چند ہزار کی خاطر کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، رب رحمان کی خوشنودی کے لیے، اللہ اکبر، اس کی زمین پر اللہ اکبر فساد کو پھیلانے سے بچنے کے لیے، خون کو بہانے سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ میں اللہ کی رضا کے لیے میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، لڑائی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ اڈی چوٹی والا زور لا لیا پھر کیا پئی میرا تے صبر، نہیں نہیں نہیں، ابتدا کے اندر ہی پتہ ہے اللہ اکبر کہ یہ چند ہزار کی خاطر لڑائی بڑھ جائے گی، یہ 1 فٹ زمین کی خاطر لڑائی بڑھ جائے گی، کسی کی جان چلی جائے گی، اللہ اکبر، کسی ماں کی اللہ اکبر گود چھن جائے گی، کسی کا لخت جگر کا سینہ چھلنی ہو جائے گا، کسی کے سر سے محبت اور شفقت والا باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، کسی اللہ اکبر بیٹی کو یتیم کر دیا جائے گا، کسی عورت کو بیوہ کر دیا جائے گا، کسی کا سہاگ اجڑ جائے گا، کسی کے گھر کی رونق برباد ہو جائے گی، اپنے دل کے اندر رحم کو کھاتا ہے، اپنے دل کے اندر ترس کو لے کر کے آتا ہے، چند چیزوں کے اللہ اکبر چند ٹکوں سے دستبردار ہو جاتا ہے، یہاں چند ٹکوں سے دستبردار ہوگا، اللہ کی زمین کو خون سے اور لڑائی سے پاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ حبیب کبریا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے اندر عالی شان محل کی گارنٹی دیتا ہوں، اور وہ جنت یہاں 1 بلشت 1 فٹ کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے، خون بہ جاتا ہے، واللہ جنت پتہ ہے کون سی زمین ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کے محلات کا میں تعارف پھر انشاءاللہ زندگی رہے گی، جنت کے حسین مناظر وہ ہم بیان کریں گے، ان محلات کا تعارف کریں گے جن کی 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور 11 کستوری اور عنبر کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بات کر رہا ہوں جنت کی 1 بلشت زمین، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کے اندر 1 چھڑی کے برابر بھی زمین خریدنا چاہے اور پھر اس کے پاس مال کتنا ہو، فرمایا الدنیا وما فیہا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، جتنے بھی کھیت و کھلیان، دکان و مکان، بزنس و پراپرٹی، ہیرو جواہرات، سونا اور چاندی، جتنے بھی دات، جتنے بھی مال و متاع ہیں، سارے کے سارے مال و متاع کو جمع کر لیا جائے اور اس ساری دولت کے بدلے جنت کے اندر 1 چھڑی کے برابر جگہ خریدنا چاہو تو بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ اس جنت کے اندر رب رحمان عالی شان محل دے گا کس کو؟ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ آج عزم کرتے ہیں انشاءاللہ خاندان میں جھگڑے چھوڑنے والے بنیں گے، انشاءاللہ تو کہیں نا، خاندان میں لڑائی کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، مولا کسی کے لیے نہیں، دنیا لاکھ تانے دے، دنیا لاکھ باتیں کرے اور ڈر گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا، نہیں، ربا تیری رضا کی خاطر جب اللہ کی رضا کو اختیار کرو گے تو جب اللہ کا ساتھ ملے گا، جس کو میرے رب رحمان کا ساتھ نصیب ہو جائے، مجھے سچ بات بتاؤ وہ کبھی پریشان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے درود پڑھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں اس اپنے امتی کو جنت کے سنٹر کے اندر، جنت کے درمیان کے اندر عالی شان محل، خوبصورت عمارت، بلند و بالا بنگلے کی گارنٹی دیتا ہوں، جو کیا کرے؟ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جو ہمیشہ کے لیے جھوٹ کو چھوڑ دے، چاہے وہ مذاق کے اندر ہی کیوں نہ ہو، مذاق بھی بولے تو کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لے، جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، جھوٹ کو ٹھکرا دے۔
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا خوش نصیب امتی خوش ہو جائے میں اس کو جنت کے درمیان کے اندر عالی شان محل اور بنگلے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، میں اس اپنے امتی کو جنت کے اندر اعلیٰ ترین درجے کے اندر خوبصورت محل، بلند و بالا عمارت، وسیع و عریض بلڈنگ، عالی شان بنگلے کی گارنٹی دیتا ہوں لمن حسن خلقہ، جس انسان مسلمان صاحب ایمان کی زبان سے ہمیشہ اچھا اخلاق نکلتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک، اچھے کردار کا مالک، نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ اس کے کردار سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیشہ اچھے اخلاق کو اپناتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھے اخلاق کو اپنانا تمہارا کام ہے، جنت کے اندر اعلیٰ ترین درجے کے اندر تمہیں محل دے دینا میرے پروردگار کا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے زبان سے چند میٹھے جملوں کو نکال کر تو دیکھ، اپنے بھائیوں کے لیے اچھے الفاظ تو نکال کر تو دیکھ، تو زمین والوں کے لیے خیر خواہی کو سوچے گا، زمین والوں کے لیے اچھے الفاظ کے چناؤ کو کرے گا، زمین والوں کے لیے تم میٹھے بول بولے گا، عرش معلیٰ والا رب رحمان تجھ پہ اتنا راضی ہوگا، تو چلے گا دنیا کے اندر، تیرے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تیرا جنت کے اندر عالیشان محل تعمیر فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2002۔ لوگوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبیب کبریا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مسلمان کے میزان کے اندر، نیکیوں والے ترازو کے اندر، اللہ اکبر، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، انسان کے اچھے اخلاق سے بڑھ کر اس کے نیکیوں والے ترازو کے اندر کوئی چیز وزن کو پیدا نہیں کر سکتی۔ تیرے اعمال میں سے سب سے زیادہ تیرے نیکیوں والے ترازو کے اندر کوئی چیز وزن پیدا کر سکتی ہے تو وہ تیرا اخلاق ہے جو تیرے نیکیوں والے ترازو کے اندر وزن پیدا کر دے گا۔ جب زبان سے اچھے اخلاق کو اپناؤ گے تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ تمہارے نیکیوں والے ترازو کے اندر بہت زیادہ وزن کو پیدا کریں گے، یعنی نیکیاں بڑھنے لگیں گی، گناہ جھڑنے لگیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ رب رحمان کی رضا آپ کا اور میرا مقدر بنے گی، جنت کے اندر ہم چلتے چلے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی البخاری، جن کو ہم امام بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3559 بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، بیان کو ڈیلیور فرماتے ہیں، میرے اور آپ تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور میری امت کے لوگوں، ان من خیارکم، میری امت میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے خوبصورت انسان وہ ہے احسنکم اخلاقا۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جو اونچے خاندان والا، اعلیٰ حسب و نسب والا، زیادہ مال و متاع والا، کھیت و کھلیان والا، گوری رنگت والا وہ انسان خوبصورت نہیں، فرمایا لمن حسن خلقہ، جس انسان کا کردار اچھا، جس انسان کا اخلاق اچھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان من خیارکم، میری امت کے لوگوں میں سے سب سے خوبصورت اور اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا۔ اس لیے ہر انسان چاہتا ہے میں اچھا دکھوں، میں خوبصورت دکھوں، کیوں جی؟ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یاد رکھو
یہ ظاہری طور پر کریمیں لگانے سے، چہرے کو فیشل کرنے سے، میک اپ کرنے سے، بیوٹی سالون میں جا کر ہزاروں روپے لگا کر، اللہ اکبر، یہ چیزوں سے حسن نہیں آتا۔ اپنے کردار میں حسن پیدا کریں۔ جب کردار میں حسن پیدا ہو جائے گا تو پھر یاد رکھیں وہ کالی رنگت والا، موٹے ہونٹوں والا، اللہ اکبر، حسب کا علم کوئی نہیں، نسب کا پتہ کوئی نہیں، نسل کا پتہ کسی کو کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے کردار کو اتنا سنوارا، اتنا اچھا کیا کہ چلتا فرش زمین پر ہے، اللہ قدموں کی آہٹ جنت میں سنوا دیتا ہے۔ اپنے کردار کو سنوارو، اپنے دل کو صاف کرو۔ دل کو صاف کرو گے، رب رحمان کے حضور اللہ اعمال نامے کو صاف فرما دے گا۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، جس انسان کا اخلاق اچھا، حقیقت میں خوبصورت انسان وہ ہے، حقیقت میں اعلیٰ انسان وہ ہے۔ نہیں تو دیکھ لیں نبی کا سگا چچا ہے، رنگ ایسا ہے جیسے آگ کے شعلے، اللہ اکبر، چمکتی رنگت والا، ہاشمی و قریشی خاندان والا سردار تھا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو فائدہ دیا، نہ اس کی کمائی نے اس کو فائدہ دیا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اس کی اہلیہ بھی جہنم میں چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، وجہ کیا تھی؟ ظاہری طور پر حسن تھا، رنگت تھی، خوبصورتی تھی، مگر اپنے باطن کو خوبصورت نہ کر سکا، نہ گوری رنگت کام آئی، نہ شولوں والا چہرہ کام آیا، اللہ اکبر، نہ سرداری اور جگیرداری کام آئی، نہ نبی کا رشتہ داری کام آئی، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ سلمان فارس کو چھوڑ کر آیا، میرے نبی کے قدموں میں آیا، آلہ ہو گیا۔ سہیب روم کو چھوڑ کے آیا، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا، کردار کو نکھارا، جنت کا مالک بن گیا۔ بلال حبشہ سے چل کے آیا، غلام تھا، اللہ اکبر، فتح مکہ کے موقع پر آقا نے اتنا مقام دیا۔ بلال، یہ وہی مکہ کی گلیاں ہیں جن گلیوں کے اندر تو اپنے رب رحمان کا نام لیا کرتا تھا، جو ظالم تجھے ان گلیوں کے اندر گھسیٹا کرتے تھے، تیرے قدموں کے اندر رسیوں کو باندھ کر تجھے کھینچا کرتے تھے، تجھے پتھر مارا کرتے تھے، تجھے اللہ اکبر گرم صحرا کے اوپر لٹا کر تیرے سینے کے اوپر بھاری چٹانوں کو رکھ دیا کرتے تھے۔ بلال، آج تجھے رب رحمان نے یہ مقام دیا ہے، جوتوں سمیت رب رحمان کے گھر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا اور رب رحمان کے نام کو بلند کر۔ میری اور آپ کی آنکھیں ترستی ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کو۔ اللہ رب العزت نے بلال حبشی کے قدموں کے نیچے خانہ کعبہ کو رکھ دیا۔ کردار کو سنوارو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ حدیث مبارکہ سنو، اللہ اکبر کبیرہ، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس حدیث کو بھی امام ابو داود نے اپنی سنن ابی داود کے اندر حدیث نمبر 4798 اللہ اکبر نمبر پہ درج کیا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والی کون سی شخصیت ہے؟ واللہ جب بھی میرے سامنے نام آتا ہے اللہ اکبر میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عظیم باپ کی عظیم بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، جلیل القدر باپ کی جلیل القدر بیٹی، کون؟ صدیقہ کائنات، اللہ اکبر، میری اور آپ کی اماں جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئے اماں عائشہ، پھر میں کیوں نہ کہتا چلا جاؤں لوگوں، امی عائشہ کی عظمتیں تو خدا کا قرآن سنا رہا ہے۔ امی عائشہ کی عظمتیں تو آج وہ ظالم میری ماں کو بکتا ہے، میری ماں پر تبرع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں اپنی ماں کی شان میں اللہ اکبر چند جملے سنا کر حلالی بیٹا ہونے کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے میری ماں؟ امی عائشہ کی عظمتیں تو خدا کا قرآن سنا رہا ہے ان کی رفعت میں نور صورت قرآن رب کا بتا رہا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اماں جی کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ لوگوں، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان نوٹ کرو، آقا علیہ السلام کے بیان کو نوٹ کرو۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن انسان اپنی زبان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے کتنے اعلیٰ اجر کو پا لیتا ہے. توجہ میری طرف رکھیں، یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا. آقا علیہ السلام کے فرمان کو سنیں. ایک مومن انسان اپنی زبان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے کتنا اجر پا لیتا ہے؟ فرمایا ایک طرف دوسرا انسان درجۃ الصائم القائم، ساری رات مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر کے قیام کرے، رب کی عبادت کرے، قرآن کو پڑھے، لمبے لمبے رکوع اور سجود کرے، اور دن کو روزے رکھے، رات کو نوافل ادا کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی لمبی عبادت ایک طرف زبان سے اچھے اخلاق کو ادا کرنا ایک طرف. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب مومن انسان یہ صاحب ایمان مسلمان عقیدہ توحید کی حالت کے اندر اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے قیام کرنے والے اور سارا دن روزے رکھنے والے کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے. واللہ گرمیوں کے موسم میں روزے رکھنے بڑے مشکل ہیں، بڑے اوکھے نے روزے رکھنے، روزے نبھانا بڑا اوکھا ہے. اور پھر ہمارا یہ جنوبی پنجاب کی گرمی، جون جولائی کے مہینے، اور پھر ان کے اندر روزے رکھنے، اللہ اکبر، بڑا مشکل مرحلہ ہے. سردیوں کے بھی ہوں تو سخت سردی کی راتوں میں صبح اٹھ کر کے سحری کو تیار کرنا کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. روزے کا بڑا اجر ہے. میں آپ کو بتاؤں کتنا اجر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام یومن فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن کا نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا. یہ میں نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، جو کبھی توفیق ملے تو سوموار و جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو. یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، بڑا اجر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام یومن فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن کا نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا. پھر میں بتاؤں نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، فرضی روزے کی بات نہیں کر رہا. اس کا تو اجر اتنا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہہ دیا اے میرے فرشتوں یہ نفلی روزے کا اجر تو تم لکھو، فرضی روزے کا اجر تم لکھ ہی نہیں سکتے. اس کا اجر ثواب اتنا زیادہ ہے، اللہ اکبر، فرشتوں تم لکھ ہی نہیں سکتے. فقط تم اتنا لکھ دو اللہ تیرے اس بندے نے روزہ رکھا ہے، تم صرف اتنا لکھو اجر جانے میں رب رحمان جانو. فرضی روزے کا تو میں تعارف کروا ہی نہیں سکتا، یہ نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام یومن فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن کا نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے رکھا، کتنا فائدہ ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعد اللہ بذالک وجہہ عن النار 70 خریفا. ایک دن کے نفلی روزے کی برکت سے اللہ اپنے بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے. بات سمجھ آئی؟ ایک دن کا نفلی روزہ 70 سال کی مسافت مسلمان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. ذرا تصور کریں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنی زبان سے اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، اچھے اخلاق، اچھے کردار کا مالک بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دیتے ہیں، ایک روزے کے برابر نہیں. فرمایا ساری رات مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر کے قیام کرنے والا، سارے دن کو روزے رکھنے والا، اس کے سارے اعمال ایک طرف، صرف اس کا اچھا اخلاق ایک طرف، اللہ اس کے برابر اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب بات سمجھ آئی ہے؟ انشاءاللہ اچھے اخلاق کو اپنائیں گے نا. واللہ میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق، کئی ایسے لوگ جو صرف میرے محمد کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوں. اللہ اکبر. سرزمین مدینہ ہے، لمبا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کروں. حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، مراد نبی، دماد علی، خلیفۃ المسلمین، کس شخصیت کا نام لینے جا رہا ہوں؟ سیدنا عمر بن خطاب سب کو رضی اللہ تعالی. ایک جاسوس کو پکڑا جس کا نام کیا تھا؟
ثمامہ بن اوسال، اس کو پکڑا اور لا کر کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، پلر کے ساتھ، تھم کے ساتھ باندھ دیا۔ ہماری بھی مسجد میں پلر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہ جاسوس تھا، مسلمانوں کی راکی کرنے کے لیے آیا تھا، جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کیا اور کیا فرمایا؟ ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تیرے پاس کیا خبریں ہیں؟ وہ چودھری تھا، بپھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن، اگر احسان کرے گا نا تو خاندانی ہوں، احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، اور یاد رکھ اگر قتل کروایا نا تو میرے پیچھے بدلہ لینے والے بڑے ہیں، اگر مجھے قتل کروایا تو میں تیری بھی گردن کو کٹوا کے رکھ دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت، پوری کائنات کا سردار، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جہانوں کی رحمت کو کہہ رہا ہے۔ مگر آقا علیہ السلام قربان جاؤں ایسے لیڈر پر، قربان جاؤں ایسے سردار پر، قربان جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے اتنا بڑا جملہ سننے کے بعد بھی مسکراہٹ سے جواب دیا، اور صحابہ کو کیا فرمایا؟ میرے صحابہ اس کو دودھ پلاؤ۔ بڑے کنجوس ہو یار، سبحان اللہ نے کیا، میرے صحابہ اس کو دودھ پلاؤ۔ دوسرا دن پھر آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کیا، وہی بپرا ہوا انداز، گرم گرم لہجہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کو پھر دودھ پلاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب تیسرا دن آیا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثمامہ اور تو کچھ نہیں، ذرا نگاہوں کو اٹھا کر میرے چہرے کو ہی دیکھ لو۔ آقا علیہ السلام نے یہ سوچا تھا نا کہ یہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تھے۔ وہ عبداللہ بن سلام، آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، یہودیوں نے اپنے ایک عالم کو تیار کیا، جا غلطیاں نکال کے آ۔ وہ آیا تھا غلطیاں نکالنے کے لیے، آیا تھا جھٹلانے کے لیے۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا، آپ کی رفاقت میں بیٹھا، آپ کی صحبت میں بیٹھا، آیا جھٹلانے کے لیے تھا۔ کیفیت کیا بنی؟ آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا۔ شاید بات سمجھے نہیں ہو آپ۔ آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، پھر غور سے دیکھا، اور میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام سے آقا کے چہرے سے ٹپکنے والی صداقت کو دیکھا، امانت کو دیکھا، دیانت کو دیکھا، شرافت کو دیکھا، حقانیت کو دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیفیت کیا ملی؟ چند لمحات گزرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ سونیا تلی تے تلی رکھ کے مینوں کلمہ پڑھا دو، میں توڑا مرید بننا چاہنا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اپنے علاقے میں گیا۔ یہودیوں نے کہا عبداللہ کڑا کم کر کے آ گیا تھا تو غلطیاں کٹن سی، دلی دے کے آ گیا۔ واللہ عبداللہ بن سلام نے جو الفاظ کہے، زعفران کی سیاہی ہو، سونے کا پانی ہو، لکھا جائے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیا فرماتے ہو میرے خاندان والو، او میرے کنبے قبیلے والو، او میرے رشتہ داروں، میرے عزیز و اقارب، اگر تم سچ بات پوچھتے ہو کہ میں نے محمد کا کلمہ کیوں پڑھا، تو سچ بات یہ ہے کہ جب میں نے آمینہ کے لال کے چہرے کے دیدار کو کیا، اللہ اکبر، ان آنکھوں کو دیکھا جو آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو رب کبرا بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس چہرے کو دیکھا، اس منہ کو دیکھا جس منہ کا لعاب جابر کی ہنڈیا میں جاتا ہے، اتنی برکت آتی ہے، 4 بندوں کا کھانا 1400 کا لشکر کھا جاتا ہے۔ اس منہ کو دیکھا جس منہ کا لعاب علی کی آنکھوں پہ لگتا ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے، ابو بکر کی ایڑی پہ لگتا ہے، اللہ سانپ کے زہر کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ان ہاتھوں کو دیکھا، اللہ اکبر، جو معبد کی بیمار بکری کو لگتے ہیں، اللہ اس کے پستان کو دودھ سے بھر دیتا ہے۔ تم سچ بات پوچھتے ہو تو میں نے جب آمینہ کے لال کے چہرے کے دیدار کو کیا تو میرے دل نے مجھے اس بات پہ مجبور کر دیا، ایڈے سونے مکھڑے والا بندہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر، ثمامہ نگاہوں کو اٹھا کر میرے چہرے کو ہی دیکھ لو۔ ثمامہ نے اگلے جملے کے، اللہ کی قسم سمندروں کا پانی میٹھا ہو اور یہ جملے اس پانی میں ڈال دیے جائیں تو کڑوا کر دے، کہتا میں نگاہیں اٹھا کر کے تیرے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ثمامہ ایسی کیا غلطی ہوئی
کہتا ہے مجھے کائنات کے اندر تیرے چہرے سے بدصورت چہرہ کسی اور کا نظر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اس کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر۔ کیسا ہے میرا محبوب پیغمبر، کیسا ہے میرا آقا، کیسا ہے میرا رہبر، صحابہ اس کو آزاد کر دو۔ اب مجرم قیدی قید سے آزاد ہو تو کہاں بھاگتا ہے؟ گھر کی طرف، اپنے پیاروں کی طرف۔ مگر یہ عجب قیدی ہے، قدم آگے کی طرف رکھ رہے، دل پیچھے کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ محبت سے پڑھو سبحان اللہ۔ پھر مدینہ الرسول سے باہر نہیں جا پایا، ایک کنویں سے غسل کیا اور بھاگتا ہوا آقا کے قدموں میں آ گرا۔ اس نے 3 دن صحابہ کرام کے پاس گزارے تھے، میرے نبی کی تربیت یافتہ جماعت کو دیکھا تھا، آقا علیہ السلام کے اصحاب کو واچ کرتا رہا۔ اس نے صحابہ کرام کے یمین و یسار کو دیکھا، لیل و نہار کو دیکھا، صحابہ کرام کے انداز عبادت کو دیکھا، اور سب سے بڑھ کر بات صحابہ کرام کی جماعت کی تربیت کو دیکھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ بھاگتا ہوا حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ گرا۔ سمامہ اب کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اب موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی۔ جو لوہے کی تلوار سے نہ جھک سکا، میرے محمد کے اخلاق نے جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جماعتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو پھر اخلاق کو پیدا کرنا ہوگا، اچھے کردار کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کی قسم زبان سے تبلیغ اتنا اثر نہیں کرتی جتنا تمہارے کردار کو لوگ دیکھ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ بڑی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ زندگی میں وفا کی تو اگلے خطبہ کے اندر اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ انہی الفاظ پر اختتام، مع العز والاحترام۔ زندگی نے وفا کی تو پھر یقیناً کریں گے کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظمت کو سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔